بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم پیغمبر ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کریم یعنی عزت والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم بن کریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ ہے کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی۔ یوسف علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم اور پردادا بھی کریم۔ اس سے بڑھ کر عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی قبر مبارک کا راز کیا ہے۔ ویڈیو بہت دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جسے شہر نابلس کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر 50 سالوں سے یہاں کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہ جنگ اسی شہر کے لیے نہیں بلکہ مزار کے لیے ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ نابلس میں جس مقام کو وہ مقام یوسف کے نام سے مقدس جانتے ہیں، وہ جلیل و قدر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بلکہ فلسطینی ایک بزرگ جسے یوسف دوحیقان کے نام سے جانتے ہیں۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا اور اسرائیل کے قبضے کے بعد یہ جگہ یہودی آباد کاروں کا مرکز بن گیا۔ 1986 میں قابض اسرائیلی فوج نے اس جگہ پہ ایک مذہبی اسکول قائم کر لیا جس میں تورات پڑھائی جانے لگی۔ 1990 میں اس مقام کو، جس کو یہودی حضرت یوسف کی قبر مانتے ہیں، اس کو فوجی چوکی میں تبدیل کر دیا گیا اور یہودی اسے مذہبی مورخین کے حوالے کر دیا گیا، لیکن یہودی اس دعوے کی تردید کرتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ قبر 200 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، اور بعض تاریخی دستاویز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر اسلامی دور خلافت میں بنائی گئی ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام انتہائی مقدس ہے جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کے مطابق یہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور تمہارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب میں سے سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے اور سب سے اچھی آواز والے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ کیسے آپ کے سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا اور کیسے آپ اس کنویں سے نکل کر مصر کے طاقتور وزیر کے عہدے تک پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، جس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دیگر بیٹوں کے ساتھ ذکر کرنے سے منع فرمایا تھا۔ جب آپ مصر پہنچ کر عزیز مصر کے گھر میں قیام پذیر ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فدا ہو گئی تھی اور اس نے آپ کو غلط کام پر راغب کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اللہ نے برہان عطا فرمایا اور اس گناہ سے آپ کی اس وقت حفاظت کی تھی۔ اس کے بعد آپ کو جیل میں قید کر لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ خوابوں کی تعبیر بھی جانتے تھے، اور آپ نے نبوت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ چند سال تک مصر پر حکومت بھی کی۔ آپ نے اپنے والد اور اپنی والدہ اور اپنے تمام بھائیوں کو مصر بلایا اور وہ آپ کے ساتھ مصر میں قیام پذیر رہے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ کا نام بھی سورہ یوسف ہے جس میں آپ کے حالات زندگی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 120 سال تک بتائی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ فلسطین میں دفن ہوئے۔ آپ کی قبر مبارک فلسطین میں نہیں بلکہ دریا نیل میں تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو دریا نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ اس کے پیچھے دلچسپ داستان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کے عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ
سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر نے اس بات پر راضی ہوتے ہوئے آپ کو دریا نیل پر دفن کیا تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریا نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے ساتھ لیتے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا، ہم نہیں جانتے، ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس جا کر فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤ، تو اس بڑھیا نے کہا کہ ہاں میں دکھا دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق تو لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا سوال بڑا بھاری پڑا تو اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ تو بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی، اس کے پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ بڑھیا نے کہا تمام پانی نکال لو۔ جب پانی نکال دیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ اس نے کہا اب یہاں کھودو، تو کھودنا شروع کیا تو ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تابوت نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی ایک راز ہے۔ مسلمان دانشوروں کا خیال ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کے ناموں کی جو قبریں وجود میں ہیں وہ ان کی آخری آرام گاہ ہونے کا حتمی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر ان کی باقیات مصر سے فلسطین منتقل کی تھیں، مگر اس کا ٹھوس ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کہاں ہے، نہ ہی ان کی قبر کا تعین ممکن ہے۔ اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔